عید کے حوالے سے عید الفطر پروردگار قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ البقرہ آیت نمبر 185 میں ارشاد فرماتا ہے وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، روزوں کی گنتی پوری کرو اور اللہ کی بڑائی بولو کہ اس نے تمہیں ہدایت فرمائی۔ اس لیے جب ہم عید کی نماز کے لیے تیاری کرتے ہیں تو ہم تکبیر پڑھتے ہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو روزوں کی گنتی کی تکمیل کے بعد پھر اللہ کی بڑائی کو بیان کرتے ہوئے ہم اللہ رب العزت کی رضا اور اس کی خوشنودی کو تلاش کرتے ہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ گزارنے کے بعد انسان اب کچھ چیزوں میں احتیاط کرے، اس کی عبادت کی روٹین بن چکی ہے، روزے کی وجہ سے تقوی اور پرہیزگاری اس کا وتیرہ بن چکا ہے، تو اب یہ چیزیں کنٹینیو ہوں، بعد میں بھی جاری رہیں، اس میں تسلسل رہے، یہاں تک کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1782 ہے، فرمایا جو عیدین کی راتوں میں قیام کرے گا اس کا دل نہ مرے گا جس دن لوگوں کے دل مر جائیں گے۔ تو عید کی رات بھی ہمیں کچھ نہ کچھ عبادت کرنی چاہیے تاکہ دلوں کو اور قلوب کو حیات اور زندگی نصیب ہو۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو لوگوں کو دیکھا کہ وہ پہلے کے دور کی طرح خوشیاں مناتے تھے، 2 دن مہرگان اور نیروز۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ مہرگان نوروز کیا ہے؟ کہا جی ہم یہ جاہلیت سے خوشی کے دن منا رہے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے اس کے بدلے تمہیں 2 دن عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے عطا فرما دی ہیں، لہذا اس دن پھر تم اللہ رب العزت کی رحمتوں کو حاصل کرو اور اسی کو پانے کی کوشش کرو۔ تو اس لیے عید الفطر جو تھا یہ ایسا دن تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنت کے مطابق چند کھجوریں تناول فرما کے طاق عدد میں پھر عید پڑھانے جاتے تھے۔ عید الاضحیٰ میں، بڑی عید میں ہم ایسا نہیں کرتے۔ بڑی عید میں ہم بغیر کھائے پیے پھر عید کے لیے جاتے ہیں، اور اگر واپسی پر ہمارے جانور کا ذبح ہوا گوشت پہلے مل جائے تو وہ، نہیں تو پھر آ کے کھاتے ہیں۔ عید الاضحیٰ کا یہ مستحب طریقہ ہے۔ عید الفطر کا سنت طریقہ کیا ہے کہ پہلے کچھ تھوڑا سا میٹھا، جیسے ہمارے آقا چند طاق عدد میں کھجوریں تناول فرماتے اور پھر جاتے، تو اس کا مطلب کہ سنت طریقہ عید الفطر میں کچھ نہ کچھ طاق عدد میں کھجوریں یا میٹھا کھا لیا جائے۔ اور مختلف چونکہ اس کے اندر ہمارے معاملات ہیں، عید الفطر جیسے بعض جگہ مساجد میں ہیں تو ایک ہی راستہ ہے، سنت طریقہ یہ تھا کہ عید کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک راستے سے جاتے اور دوسرے سے واپس آتے، یہ بھی سنت۔ جیسے ہمارے ہاں عموماً گراؤنڈ میں عید ہوتی ہے، تو انشاءاللہ اس مرتبہ بھی پی آر گراؤنڈ میں 7:30 بجے عید ہوگی، تو ایک راستے سے جائیں اور دوسرے راستے سے آ جائیں، سنت بھی ہوگی پوری، یہ بھی اس کا طریقہ ہے۔ اور اسی طرح عید کی 2 رکھتے ہیں جی عید الفطر کی، اور اس کے اندر ہم نے عید سے پہلے جو معاملات کر لینے ہوتے ہیں، اس میں حجامت بنوا لی جائے، ناخن ترشوا لیں، غسل کر لیں، مسواک کریں، اچھے کپڑے پہنیں، خوشبو لگائیں، اور فجر کی نماز صبح محلے کی مسجد میں پڑھ کے پھر آپ تیاری کریں اور پھر عیدگاہ کی طرف جائیں، نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا کریں، ممکن ہو تو پیدل جائیں، نہیں تو گاڑی وغیرہ پہ چلے جائیں،
ٹھیک ہے نا. اس طرح یہ ساری کی ساری چیزیں وہ ہیں عید پہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی ہے. پھر خوشی کا اظہار کرنا، کثرت سے صدقہ دینا، عیدگاہ کو اطمینان اور وقار اور نیچی نگاہوں کے ساتھ جانا، آپس میں مبارکباد دینا. عید کے دن ہم پھر اشراق نہیں پڑھتے، ٹھیک ہے نا. نوافل جو ہوتے ہیں پھر وہ ساکت ہوتے ہیں عید کے دن، اس کی جگہ عید ہے 2 رکعت، تو اشراق نہیں پڑھیں گے. چاشت بھی گھر آ کے آپ پڑھ سکتے ہیں، نہیں بھی پڑھیں گے تو حرج نہیں. بہرحال جو اپنی روٹین میں پڑھتے ہیں وہ چاشت گھر آ کے پڑھیں، عیدگاہ میں نہیں پڑھنی، وہاں چاشت کی نماز یا نوافل ادا نہیں کیے جائیں گے. نماز عید جو ہے یہ واجب ہوتی ہے 2 رکعتوں کے ساتھ. اس کا طریقہ یہی ہے کہ سب سے پہلے تکبیر تحریمہ کہنے کے لیے ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں، اللہ اکبر، پھر ثنا پڑھی جاتی ہے، اور اس کے بعد پہلی رکعت میں 3 تکبیریں زائد کہی جاتی ہیں اور ہاتھ چھوڑے جاتے ہیں، اور آخری تکبیر میں ہاتھ باندھ دیے جاتے ہیں. اس کے بعد پھر قرات ہوتی ہے. قرات کے بعد رکوع سجود. پھر دوسری رکعت کے اندر طریقہ کار یہی ہے کہ پہلے قرات ہوگی اور اس کے بعد پھر آخر میں 3 تکبیرات ہوں گی، اور ان 3 تکبیروں کے بعد پھر رکوع سجود اور اختتام کر دیا جاتا ہے. یہاں یہ بات ذہن نشین ہے، اگر کوئی بعد میں شامل ہوا دوسری رکعت میں تو پہلی تکبیروں کی وہ تکبیرات کہہ لے، اور اگر امام کے ساتھ اس وقت شامل ہوا کہ تکبیریں گزر چکی ہیں چونکہ واجب ہیں، تو پھر یہ اکیلے ہی اللہ اکبر 3 تکبیریں کہہ کے اسی طرح نماز میں شامل ہو جائے گا. تو عید الفطر یہ ہر مسلمان پر واجب ہے، اور بہرحال اگر کوئی عذر واقع ہو جائے اس طرح کا کہ عید نہ پڑھی جائے تو پھر اگلے دن پڑھی جاتی ہے. بارش ہو گئی یا کوئی ایسا معاملہ ہوا، تو یہ تمام کی تمام چیزیں ہمیں شرع نے عطا فرمائیں، جس کے مطابق ہم جب شریعت کے ان احکام کی تکمیل کرتے ہیں تو ہماری عبادت میں بھی لذتیں بڑھ جاتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی رضا اور خوشنودی بھی حاصل ہوتی ہے. اکثر اب آپ سوال کرتے ہیں کہ عید کے دن قبرستان جانا اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ قبرستان ویسے بھی جانا ایصال ثواب کرنا درست ہے، کوئی حرج نہیں ہے جب بھی موقع ملے. بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں، الا نہیتکم عن زیارت القبور، میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے روکا تھا، فزوروہا، اب قبر کی زیارت کرو. تو قبر والوں کے پاس جمعے کو جس طرح عموماً روٹین ہوتی ہے جانے کی، جائیں. عید کے دن بھی جانے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ مختلف دلائل ملتے ہیں اس میں فتاوی جات کے اندر. جیسے یہ عبارت ہے، لا باس بزیارت القبور وہو قول ابی حنیفہ، امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے قبر کی زیارت کے لیے جانا. وافضل ایام الزیارت 4، 4 دن افضل ہیں، یوم الاثنین والخمیس والجمعہ والسبت وکذالک فی الازمنۃ المتبرکہ. یعنی اس کے اندر آپ قبر کی زیارت کریں، پیر جمعرات کو جائیں، جمعے کو جائیں، پیر کو جائیں. البتہ عاشورہ کو اور عید کے دن یہ، اور اسی طرح ذی الحجہ کے 10 تاریخ کو، ان دنوں میں قبر کی زیارت کے لیے جانا یا قبرستان جانا یہ درست اور جائز ہے، اور بلکہ جانا چاہیے، تاکہ اس میں انسان کے لیے عید کی وجہ سے غفلت میں بندہ مبتلا نہیں ہوتا، کیونکہ عید خوشی کا دن ہے. تو اس میں شیطان کی کوشش ہوگی کہ یہ رمضان میں جو عبادات کر کے اللہ کے قریب ہو چکا ہے، اس قرب کو کسی طرح میں ختم کروں. تو اس قرب کو پانے کے لیے ہم نے کوشش یہی کرنی ہے کہ ہم یہی عبادات کی کیفیات اور اس لذت کو برقرار رکھتے ہوئے عبادت کے اسی ذوق کے ساتھ چلتے رہیں. وہ کب رہے گا؟ جب آپ عید کے 3 دن کم از کم نماز ادا کر لیں، کیونکہ ان دنوں میں ذرا مشکل ہوتا ہے، آپ خوشیوں میں، اور اس دوران اگر آپ اللہ کی بارگاہ میں جھک رہے ہیں، اس کا مطلب اللہ تعالیٰ نے جو توفیق دی ہے وہ آپ کے دل میں لذتیں قائم ہیں.
اور پھر اسی طرح قبرستان چلے جانا، تاکہ زندگی کی ان خوشیوں میں انسان یاد رکھے کہ یہ صرف اور صرف چند دن کی خوشیاں ہیں، آخر کار ہم سب نے اللہ کی بارگاہ میں ہی حاضر ہونا ہے۔ تو ان خوشیوں کو دائمی نہ سمجھا جائے، دنیا تو بس ایک امتحان گاہ ہے، اور یہ وقت بس ایسے گزر رہا ہے، اور یہ تھوڑا سا وقت ہے، 50 60 70 80 سال کچھ بھی نہیں، قیامت کا ایک دن ہی 70,000 سال کا ہے۔ تو اتنے لمبے 50,000 سال کا ایک دن قیامت کا ہے، 50,000 سال کے سامنے آپ کی 70 80 سالہ ہماری زندگی کیا لگے گی؟ ایک دن ہی لگے گا۔ یہ صرف ایک امتحان گاہ، اس لیے قبرستان جانا اس میں کوئی حرج والی بات نہیں۔ اس کے بعد جیسے ہی عید گزرتی ہے تو ہم شوال کے روزے رکھتے ہیں، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ مسلم میں، ابو داؤد میں اور دیگر کتابوں میں حدیث موجود ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے رمضان کے روزے رکھے اور پھر ان کے بعد 6 دن شوال کے رکھے، وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے پورے سال ہی روزے رکھے، پورے سال کے روزے کا ثواب۔ اور اس کے علاوہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے عید الفطر کے بعد 6 روزے رکھ لیے تو اس نے پورے سال کا روزہ رکھا، جو ایک نیکی لائے گا اسے 10 ملیں گی، تو ماہ رمضان کا روزہ 10 مہینے کے برابر ہے، تو ان 6 دنوں کے بدلے میں 2 مہینے تو پورے سال کے روزے ہو گئے۔ اس طرح، اور یہاں بھی ایک حدیث موجود ہے طبرانی میں کہ فرمایا جس نے رمضان کے روزے رکھے اور پھر اس کے بعد 6 دن شوال میں رکھے تو وہ گناہوں سے ایسے پاک ہوگا جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، ایسے پاک ہو جاتا۔ تو روٹین تو بنی ہوتی ہیں، ہم نے روزے رکھے ہوئے ہیں، تو اس لیے اس کو اگر ساتھ ہی 6 روزے بھی رکھ لیے جائیں تو نور علی نور ہو جائے گا۔ عبادات کے ذوق بنے ہوئے ہیں، 6 روزے مزید رکھ لیے جائیں تو لہذا یہ رکھ لینے چاہیے، اور یہ آپ کو بہت زیادہ اجر اور ثواب کا سبب بنتے ہیں۔ اب اس میں یہ ضروری نہیں ہے جس طرح بعض کہتے ہیں کہ جی عید کے اگلے دن سے روزہ رکھنا لازم ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ آپ اگر عید پہلا دن تو ظاہر پر روزہ رکھ ہی نہیں سکتے، وہ تو اللہ کی طرف سے دعوت ہے، اگلے دن سے شروع کر لیں تو بھی ٹھیک ہے، اور اگر آپ اگلے دن سے نہیں رکھ سکے تو اس کے بعد بھی شوال کے مہینے کے اندر آپ نے 6 پورے کرنے ہیں۔ آپ چاہیں تو اکٹھے 6 رکھ لیں، چاہیں تو ایک رکھ لیں پھر 2 دن گیپ ڈال کے پھر رکھ لیں، ایسے بھی رکھ سکتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ اکٹھے 6 رکھیں گے، شوال کے مہینے میں آپ نے 6 روزے پورے کرنے ہوتے ہیں جس کا اجر اور ثواب ہے۔ البتہ اگر عید کے فوری بعد آپ 6 رکھ لیتے ہیں اور اکٹھے رکھ لیتے ہیں تو وہ چونکہ تسلسل بنا ہوتا ہے تو تسلسل میں آپ کو نہ محسوس ہوگا اور اجر و ثواب بھی ملے گا کہ انسان نے اپنی خواہشات اور اپنی ذاتی ضروریات پر اس نے اللہ کے اس فیصلے کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو مقدم رکھا اور روزے رکھ کر اللہ تعالیٰ سے ثواب حاصل کیے۔ بہرحال یہ بعد میں بھی اگر آپ مکمل کر لیتے ہیں شوال کے مہینے کے اندر ہی تو اس پر بھی اجر اور ثواب ملتا ہے، تو اس لیے ہمیں یہ روزے مکمل کر لینے چاہیے۔ ذہن میں رکھیے کہ کوئی شخص دین میں اپنے طور پر اتھارٹی نہیں ہوتا کہ کوئی انسان کہے جی ایسے ہو جائے، تو یہ اس کی خواہش ہوتی ہے، تو ہر خواہش کا پورا ہونا بھی ضروری نہیں ہوتا۔ خواہشیں بندہ بہت کرتا ہے، کر لے، اس میں کوئی بات نہیں، خواہشات ہے اس کی۔ میرے پاس ایک صاحب آئے جی، وہ کہہ رہے ہیں جی ہم نے جو ہے نا سعودیہ کے ساتھ ہی عید کی ہے اور روزے بھی رکھے ہیں، عید بھی ان کے ساتھ کرنی ہے، تو میں نے کہا سحری افطاری بھی پھر انہی کے ساتھ کیا کریں، سعودیہ کے ساتھ ہی کریں نا، 3 گھنٹے وہ جو فرق ہے۔ یہ نیچرل فینونما ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے، ہر 80 میل کے بعد مطلب بدل جاتا ہے، تو رویت حلال کی بھی شرعی حیثیت کو سمجھ لیجئے۔ بعض لوگ اس میں محض صرف بحث کرتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم بنایا ہے۔ پوری دنیا میں ایک وقت میں سورج طلوع نہیں ہوتا، نہ ایک وقت میں غروب ہوتا ہے۔ ہم یہاں فجر کے لیے بیٹھے ہیں، کہیں اس وقت ظہر ہو رہی ہے، کہیں مغرب ہو رہی ہے، کہیں عشاء ہو رہی ہے، کہیں تہجد پڑھی جا رہی ہے، کہیں عصر پڑھی جا رہی ہے، پوری دنیا کے اندر الگ الگ ٹائم ہے۔ تو اب کوئی شخص اپنی خواہش کا اظہار کرے نہیں ہم سعودیہ کے ساتھ، بھئی
80 میل کے بعد مطلع بدل جاتا ہے، تو اس مطلع کے ساتھ ہمارا مطلع کیسے اٹیچ ہوگا؟ جب ہمارے ان میں فرق ہے تو یقینی بات ہے پھر چاند دیکھنے کے مسئلے میں بھی فرق ہوگا۔ اس لیے اس کو نہ تو سیاسی رنگ دینا چاہیے اور نہ اس پر بغیر کسی مذہبی دلیل یا علم کے اس پہ بحث کرنی چاہیے۔ بندے کی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پکڑ ہو جاتی ہے کہ بھی جب شریعت کا ایک مسئلہ ہے تو پھر بندہ اپنی رائے سے اس کے خلاف بات کیوں کرے؟ اس لیے دنیا میں متعدد عید کا ہونا یہ تقاضۂ فطرت ہے، یہ اللہ کے بنائے ہوئے قانون کا تقاضا ہے کہ جہاں جہاں وقت کے ساتھ ساتھ چاند نظر آتا جائے گا وہاں وہاں عید ہوتی جائے گی۔ اب جہاں چاند نظر نہیں آیا تو وہاں کسی بندے کا یا چند لوگوں کا مل کر ایک بات کر دینا یا کسی ضد پہ اڑ کے نہیں جی نہیں ہم نے عید کرنی ہے، پشاور میں جو مرضی ہو جائے ہم نے عید کرنی ہے، تو یہ تو ان کی ضد کہہ سکتے ہیں، لیکن شریعت کا کوئی قاعدہ ضابطہ چند لوگوں کے ملنے سے بدلتا نہیں ہے۔ تو یہ مسئلہ اچھی طرح ذہن میں رکھیں، ہر چیز کو جب شریعت کے پیرامیٹرز کے مطابق لے کے ہم چلیں گے تو پھر آپ کی جتنی ذاتی خواہشات ہیں وہ خود دبتی جاتی ہیں، شریعت کا پرچم بلند ہوتا جاتا ہے۔ اور جب آپ شریعت کے پرچم کو جھکانا چاہتے ہیں اور اپنی خواہشات کو اور اپنی جو آپ کی دل کے اندر جو امنگیں ہیں ان کی تکمیل چاہتے ہیں تو پھر وہ آپ کی اپنی ذاتی رائے تو ہو سکتی ہے، وہ شریعت کا معاملہ تو نہیں ہے۔ اس لیے محض پشاور کے چند لوگوں کے معاملات کو دیکھ کر بعض لوگ یہاں بھی یہ بات کہنا شروع ہو گئے، حالانکہ ایسا نہیں۔ اب یہاں یہ ذہن میں رکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک آسمانی جنتری دی ہے جس میں چاند ہے، سورج ہے، اس کے ذریعے ہم حساب لگاتے ہیں روزوں کا، عید کا، ٹھیک ہے نا، حج کا، یہ سارا اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی جنتری ہے، رویت حلال جو چاند کا معاملہ ہے۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں جی دنیا اتنی ترقی کر چکی ہے تو اب تو ہمیں چاند دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں، اب تو سائنٹسٹ بتا دیتے ہیں کہ اتنے اینگل پہ چاند ظاہر ہوگا، اتنے اینگل سے یہ نظر آ سکتا ہے، افق پر اس کی پیدائش اب ہے اور نظر یہ اب آئے گا۔ تو ہر چیز تو آج کل موجود ہے، جب اتنا زمانہ ترقی کر چکا ہے تو پھر ہمیں دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو ہم نے ان سے کہا کہ جی کتنی ترقی کر چکا ہے جی سائنس؟ کہتے جی وہ تو چاند تک پہنچ چکا ہے۔ تو ہم نے کہا ہم تو اس نبی کو مانتے ہیں جو پہلا قدم اٹھا کے چاند پر دوسرے قدم سے سدرۃ المنتہا پہ ہوتے ہیں، تو تمہاری پہنچ ہے سدرۃ المنتہا تک؟ وہ نبی بھی جب رمضان آتا ہے تو چاند دیکھ کے یہ اعلان کرتے ہیں جن کے ایک قدم کے فاصلے پہ چاند ہے اور دوسرے قدم پہ سدرۃ المنتہا ہے۔ یہ آج کی سائنس لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ سائنس تو صرف ایک تخمینے کا نام ہے، ایک اٹکل پچو ہے، ایک ایکسپیریمنٹ کہہ دیں ان کا کسی چیز پر ہے، وہ پریڈکشن کر دیتے ہیں، تخمینہ لگا دیتے ہیں۔ محکمہ موسمیات اکثر کہتا ہے جی بارش ہوگی، لاہور میں ہوتی کوئی نہیں، وہ پریڈکشن ہے، ہو جائے تو ہو جائے، لیکن وہ علم یقین نہیں ہے۔ شریعت جو ہے وہ پریڈکشن پہ نہیں چلتی، صرف تخمینے پر نہیں چلتی، وہ تو اس علم پر چلے گی جو حقیقت سے تعلق رکھتا ہے۔ اس لیے چاند کے لیے دیکھنا ضروری ہے۔ اس لیے علماء یا مفتیان شہر میں مختلف، جیسے رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس ایک مرکز ہوتا ہے کراچی میں، چونکہ کراچی میں سب سے لیٹ غروب ہونا ہوتا ہے، اور باقی جگہوں پر زونل کمیٹیاں ہوتی ہیں جو چاند دیکھتی ہیں۔ یہ نہیں کہ صرف ویسے ہی تخمینہ لگا دیا جی اس اینگل پہ آئے گا تو لہذا نظر نہ بھی آئے تو جی آ گیا، ایسے نہیں ہوتا۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ ماہرین فلکیات کی مدد اس میں ہوتی ہے، وہ شامل ہوتے ہیں، علماء ہوتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے اوپر اعتماد کریں اور جو معاملہ تقاضوں کے مطابق پورا کیا جائے، اس میں چونکہ ہر مکتبہ فکر کے علماء کو انہوں نے رکھا ہے تو پھر اس کے مطابق ہمیں یہ تمام کی تمام چیزوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ لہذا
یہ بات ذہن میں رکھیں کہ رویت حلال وہی معتبر ہے جو کھلی آنکھ سے دیکھی جائے، بس آنکھ کی دیکھی ہوئی شہادت ہوگی۔ اگر ویسی سائنس کی بنیاد پر کوئی کہہ دیتا ہے ہو جائے گا، ایسے نہیں۔ باقی جتنے بھی حساب ہیں، ریاضیات ہیں، فلکیات کے علوم ہیں، وہ اپنے اپنے معاملات میں بتا سکتے ہیں، لیکن وہ علم یقینی نہیں ہے۔ لہذا اس میں اسلام چونکہ قطعی بات کی تلقین کرتا ہے، اس لیے ہم قطعی بات کو تسلیم کرنے کے لیے آنکھ سے دیکھیں گے، اور اس آنکھ سے دیکھی ہوئی رویت کے مطابق ہی فیصلہ کیا جاتا ہے، اور اس کو ہمیں دل سے تسلیم کرنا چاہیے۔ لہذا اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سادہ سا قاعدہ ہے کہ چاند دیکھو تو روزہ رکھو، اور چاند دیکھو تو عید کر لو، یعنی افطار کر لو۔ حدیث میں سیدھا سا ہے، افطروا لرؤیتہ وصوموا لرؤیتہ، تو بتا دیا کہ صوموا لرؤیتہ، جب چاند دیکھیں تو روزہ رکھیں، اور جب چاند دیکھ لیں تو عید کر لیں۔ سادہ سا قاعدہ اور قانون ہے، اس کے مطابق ہی یہ نظام چل رہا ہے۔ آج کچھ لوگ چونکہ ایک نئی طرح اور نئی سوچ لے کے آئے ہیں، لیکن شریعت میں کسی کی ذاتی عمل دخل کی اجازت نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو شریعت کے احکام کے مطابق زندگی